ہیلو سامعین و ناظرین، سلام ٹو ایوری ون۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ وہیں چل رہا ہے، یعنی سماج اور اس کی بنیادیں، اس کا تیسرا حصہ اور آخری حصے پہ آج بات ہوگی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ تبدیلی اور آزادی کا حصول کس طرح ممکن ہے۔ آزادی سے مراد ہے سوچنے کی آزادی، رائے کی آزادی اور خوف سے آزادی۔ یہ ایک طویل اور صبر آزما سفر ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی شارٹ کٹ ہے، نہ ہی یہ مسئلہ طاقت سے یا کسی قانون کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ اس کا میدان سماج ہے، نہ کہ اقتدار اور طاقت۔ یہ پستی سے بلندی کا سفر ہے۔ یہ تبدیلی پہلے سماج میں آئے گی، حکومت میں اس کا ظہور بعد میں نتیجے کے طور پر ہوگا۔ اس کے لیے سماجی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور کام کرنے کی آزادی بھی ہو انہیں۔ جب یہ ادارے آزادی سے کام کرنے لگیں گے تو پہلا شدید رد عمل خود ایوان اقتدار سے آئے گا۔ مثال کے طور پہ 10 آدمیوں کا گروپ 1 کروڑ روپے 200 خاندانوں میں تقسیم کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، پھر آپس میں مشورہ کر کے 80 لاکھ روپے اپنے لیے رکھ لیتا ہے، باقی 20 لاکھ روپے نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ تقسیم کر دیتا ہے۔ کیا اس طرح کی ایمانداری اس اضطراب میں جو غربت اور ناانصافی کے نظام نے پیدا کر رکھا ہے کچھ کمی لا سکے گی؟ مطلب یہ ہے کہ چند لوگوں کی وجہ سے پورے سماج میں خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ لہذا سماج کو بدلنے کے لیے فرد کو بدلنا ہے۔ اصلاح کا ہر پیغام فرد سے مخاطب ہوتا ہے، اور فرد پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ صرف دوسروں سے مخاطب ہونے سے اصلاح نہیں ہوتی۔ جہاں صرف دوسرے ہی مخاطب ہوں وہاں اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سماج کے اداروں میں پہلا اور بنیادی ادارہ گھر ہے، پھر گلی محلہ اور باقی تعلیمی ادارے آتے ہیں۔ گھروں میں جو اضطراب ہے اس نے کشمکش کی صورت اختیار کر لی ہے، وہ سماج پر بہت منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ہم اس کا حل جڑوں میں تلاش کرنے کی بجائے شاخوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ گھر میں ایک خاندان رہتا ہے، زیادہ تر ذمہ داری خاندان یعنی گھر کے سربراہ کی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ سربراہ اپنے منصب سے حقوق کا محافظ تو بن جاتا ہے مثلاً، اور ان کا تقاضا بھی بہت کرتا ہے، لیکن فرائض اور ذمہ داریوں سے لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اس رویے کی وجہ سے خاندان کے افراد میں غصہ اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ بطور خاص اس یونٹ کے 2 بڑے آپس میں جب دست و گریباں رہتے ہیں تو بچوں کی نفسیات اس سے شدید متاثر ہوتی ہے۔ اس خرابی کا ظہور فوراً نہیں ہوتا، اس لیے والدین اس خرابی سے جلدی آگاہ بھی نہیں ہوتے۔ ایسے بچے پھر تعلیمی اداروں میں بھی جا کر بھی نہیں سدھرتے۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے بچوں کو تو سکول جانا نصیب ہی نہیں ہوتا اور وہ تربیت کے ایک اچھے نظام سے باہر رہتے ہیں۔ 60% گھروں میں بھی خاندان کا سربراہ غم روزگار میں سرگرداں رہتا ہے اور گھر سے تقریباً لا تعلق رہتا ہے۔ ان حالات میں تربیت کی بھاری ذمہ داری خاتون خانہ اور سماج پر آ جاتی ہے۔ کیا کریں؟ حالات زمانہ نے خاتون خانہ کو بھی خاتون خانہ کی بجائے خاتون سماج بنا دیا ہے۔ ان حالات نے آنے والی نسل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ ان حالات میں معجزوں کا انتظار رہتا ہے اور ہمیں بھی ہے۔ یہ معجزے ان اداروں سے ممکن ہیں جو رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ ایسے اداروں سے تعاون بہت ضروری ہے۔ اللہ نگہبان۔